ایک یہ وظیفہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس وظیفہ سے کروڑوں کا قرض تھا، لیکن دنوں کے اندر ادا ہو گیا۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ قرض کیسے ادا ہوگا، کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے، اسباب کیسے پیدا ہوں گے۔ لیکن جب یہ وظیفہ کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا کہ دنوں کے اندر یہ قرض ادا ہو گیا۔ دولت اس وظیفے کو کرنے والے کی تو عاشق ہو جاتی ہے، اتنا رزق، اتنی دولت اس کے پاس آ جاتی ہے کہ اس کی ساری حاجتیں، ضرورتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ 100 ٹائمز اذکار کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑا مفید عمل اور مسنون عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا کے اوپر مشتمل ہے۔ اس عمل کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو قرض جن لوگوں کے لیے ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ملتان کی طرف کے ایک نوجوان نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی خودکشی کا باعث ایک ایپ ہے، جس ایپ کے ذریعے اس نے قرض لیا تھا۔ اس ایپ والوں نے اس کو ذہنی طور کے اوپر بہت زیادہ ٹارچر کیا۔ اس کی جو پرسنل معلومات تھیں، اس کے جو موبائل نمبر تھے، ان کے اوپر کالز کی گئیں، اس کو ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس اللہ کے بندے نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اس لیے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات ضرور عرض کروں گا، کبھی بھی ایسی لوکل ایپس جتنی بھی چل رہی ہیں، بہت ساری ہیں، ان سے آپ نے قرض نہیں لینا، ان سے قرض نہیں لینا۔ قرض ہمیشہ اپنے کسی محبت کرنے والے سے، اپنے کسی عزیز سے آپ قرض لیں، اور قرض بھی وہ لیں کہ جس قرض میں سود نہ ہو۔ کوشش تو یہی کریں کہ پہلے نمبر کے اوپر قرض سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ لیکن ظاہر ہے زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمیں قرض لینا پڑ جاتا ہے، تو اگر قرض لینا پڑ بھی جائے تو پھر کہیں سے ایسی جگہ سے قرض لیں جہاں پر آپ کو سود نہ دینا پڑے، اور آپ کو یقین بھی ہو کہ یہ شخص مجھے تنگ نہیں کرے گا، اور قرض کم سے کم لیں جتنا آپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن اگر کبھی زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی مشکل حالات آ جائے تو کبھی بھی اپنی زندگی کو خاتمے کی طرف نہ لے کر جائیے، بلکہ ہمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دن کی بات ہوتی ہے، اللہ رب العزت حالات درست فرما دیتے ہیں۔ اگر ہمارا یقین اور ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہوگا تو پھر ہمارے حالات بہت جلد بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرض اگر جتنا مرضی ہو جائے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بس اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہ عمل، یہ دعا جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، جو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اس دعا کو آپ نے ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس دعا کی برکت سے نہ صرف قرض ادا ہو جاتا ہے، بلکہ اس دعا کی برکت سے جتنے بھی ہمارے رزق کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اتنا رزق آ جاتا ہے جو ہماری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اتنا کچھ مل جاتا ہے جو ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، عمل کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ کسی کا بھی کبھی بھی حق نہیں دبانا۔ اگر کبھی کوئی غلطی سے کسی کا حق آپ نے دبا لیا ہے یا کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو آپ اس کا حق اس کو ضرور واپس کر دیں۔ اپنی بات سے، اپنے عمل سے کسی کا دل مت دکھائیے۔ نماز تلاوت کی پابندی کے ساتھ آپ نے یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جتنے وظائف ہیں ان کی اصل بنیاد نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی ہے۔ ان کو اگر آپ کرتے رہتے ہیں تو پھر وظائف میں ایک بہت ہی زیادہ پاور اور طاقت ہوتی ہے، اور پھر جو جس طرح بتایا جاتا ہے اسی طرح ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن نماز کی پابندی کے ساتھ، اگر نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے تو پھر ہمیں ان وظائف سے وہ فوائد اور فیوز حاصل نہیں ہو پاتے جو ان کے بتائے جاتے ہیں۔ پھر ہم گلہ بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا، یہ وظیفہ کیا، لیکن اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی اصل وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ دعا آپ دیکھ لیں، اس دعا کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ گوگل سے سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اس دعا کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کثرت کا معنی یہ ہے کہ 1-2 دن نہیں یا 10-20 بار نہیں، پورا دن اس کو پڑھتے رہیں،
پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. زبان سے پڑھنی ہے، چھوٹی سی دعا ہے، بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گی. اس کو پورا دن پڑھتے رہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھتے رہیں. اپنے ذہن میں اپنا کام ضرور رکھیں. قرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے تو اس کو رکھیں، اگر رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے اس کو رکھیں. جو بھی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کو تلاوت کریں. کثرت سے پڑھیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بار پڑھیں. آپ پھر دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد اللہ رب العزت کیسے اپنا فضل فرما رہے ہیں. میں بھی پڑھ دیتا ہوں، آپ اچھے طریقے سے سماعت کر لیں اور پھر اس کو یاد کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، دیکھ کے پڑھ لیں، جیسے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. بس اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے اپنا کام ہونے تک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اور جب آپ نے اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے شروع میں درود شریف ضرور پڑھ لیا کرنا ہے. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.